السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان تدبر پارٹ 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن میں 3 اسلوب استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1 رب المشرقی والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب۔ نمبر 2 فلا اقسم برب المشرقی والمغرب، کئی مشرقوں اور کئی مغربوں کا مالک۔ اور نمبر 3 ہے رب المشرقین ورب المغربین، 2 مشرق اور 2 مغرب کا رب۔ یہ تینوں الگ الگ باتیں ہیں۔ نمبر 1 سب سے آسان تو یہی ہے، رب المشرقی والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب، یعنی سورج کے طلوع و غروب کے مقام کا رب، دن اور رات کا۔ جو کچھ دن میں کرو گے اس کا بھی وہ رب ہے، اور جو کچھ رات میں کرو گے اس کا بھی وہ رب ہے۔ نمبر 2 رب المشرقی والمغرب، کئی مشرقوں اور کئی مغربوں کا رب۔ اصل میں مشرق اور مغرب سے سمتوں کے نام ہیں۔ آپ جہاں کھڑے ہوں آپ کا مشرق اور مغرب الگ ہے، میں جہاں کھڑی ہوں میرا مشرق و مغرب الگ ہے۔ ہم سب مختلف جگہ کھڑے ہوں تو ہم سب کا مشرق و مغرب الگ ہوگا۔ وہ کئی مشرقوں اور کئی مغربوں کا رب ہے، یعنی اللہ تمام نقطہ نظر کو دیکھ رہا ہے، اور یعنی نقطہ نظریہ زاویے سے بھی میں بات کر رہی ہوں، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جس نظر یا زاویے سے آپ بات کر رہی ہیں اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ کو تمام نقطہ نظر سے بات سمجھ آ رہی ہے، اور ان سب نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنا کلام ہمیں دے رہا ہے۔ یہ ہے رب المشرقی والمغرب۔ اور نمبر 3 ہے رب المشرقین ورب المغربین، 2 مشرق اور 2 مغرب کا رب۔ جو لوگ زمین میں کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کو اس کا بہت اچھی طرح علم ہے کہ سال میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ 6 مہینے ایک مقام سے ہلکی سی شفٹ ہو کر دوسرے مقام تک چلی جاتی ہے۔ اگر کسی کی کھڑکی سے سورج طلوع ہوتے ہوئے نظر آتا ہے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ 6 ماہ کے دوران سورج ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگلے 6 ماہ میں وہ واپس پہلی کھڑکی کی طرف آ جاتا ہے۔ اگر ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی کی طرف شفٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے 2 مشرق بنے ہیں، اور اسی طرح 2 مغرب بھی بنے ہیں۔ یعنی اشارہ کس طرف ہے؟ موسموں کی طرف۔ موسم کی طرف اشارہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس آیت سے پہلے انسانوں کی تخلیق اور پھلوں کھیتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان سب میں کون سی بات ایک جیسی ہے؟ وہ ہے موسم۔ انسانوں پر بھی مختلف موسم آتے ہیں، بچپن کا، جوانی کا اور بڑھاپے کا موسم، اور کچھ موسم واپس آ جاتے ہیں، جیسے بڑھاپے میں بچوں والی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ تم جتنا بھی بھاگ لو سارے موسموں کا تو مالک ایک ہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب کہ جب تم نے جان لیا ہے کہ تم وقت سے نہیں بھاگ سکتے، تم نے اپنے رب کی طرف بڑھتے ہی جانا ہے، ہم اللہ کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں، پھر بھی تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم اللہ کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہو۔ وہ وقت کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمیشہ ہم جوان ہی رہیں گے، ہمیشہ ہمارے پاس یہ طاقت اور قوت ہی رہیں گی؟ کیا ہم نے کبھی بوڑھے نہیں ہونا؟ اللہ کی کون کون سی قدرتوں، طاقتوں، نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کبھی خرید نہیں سکتے۔ ہم 1 سال یا 1 مہینہ کبھی خرید نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 1 سیکنڈ خرید لیں اور پھر اس کو بعد میں استعمال کر لیں۔ وہ ہمیں خرچ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہمارا جو وقت گزر رہا ہے وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے۔ ایک نقصان تو ہم سب کا ہو رہا ہے، وہ وقت کا نقصان ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں وقت نے گزرنا ہے، موسموں نے بدلنا ہے، بوڑھے ہم نے ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اب کس کس قدرت کا انکار کرو گے؟ پہلے اللہ نے وقت، زمانے کی بات کی، اور اب فاصلوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی یہ طاقت کے مختلف پہلو ہیں، اور ایسی ایسی طاقتیں ہیں جن کا انسان کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ کی ایک اور عظیم قدرت کا ذکر ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، پھر بھی
ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پہلے اللہ نے بات کی زمانوں کی، وقت کی، اب بات کی ہے فاصلوں کی، یعنی یہ طاقت کے مختلف پہلو ہیں، اور ایسی ایسی طاقتیں ہیں جس کا انسان کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی قوت کا ذکر کیا ہے کہ اس نے دو بڑے سمندروں کو آپس میں ملا دیا اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ برزخ علیحدگی کو کہتے ہیں، یعنی ایسی رکاوٹ جس کو وہ دو بڑے سمندر پار نہیں کر سکتے۔ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں ایک عجیب منظر ہے۔ پیسیفک آف اٹلانٹک اوشنز آپس میں ملتے ہیں، اور جب یہ دونوں ملتے ہیں دونوں کا رنگ مختلف ہے، مچھلیوں کی اقسام الگ ہیں، پانی کی سمت الگ ہے۔ پانی کے درجہ حرارت میں 10 سے 12 ڈگری کا فرق ہے۔ اٹلانٹک اوشن ہیز کولڈ واٹر، پیسیفک اوشن ہیز ہاٹ واٹر۔ دور تک دونوں سمندروں کے درمیان ایک لمبی سی لکیر نظر آتی ہے، نیچے کوئی زمین بھی نہیں ہے۔ دو بحر آپس میں ملے ہوئے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے، دونوں میں علیحدگی ہے، رکاوٹ ہے۔ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے دو سمندروں کو ملنے سے روکا ہوا ہے؟ اور پانی کے بارے میں ایک بات سمجھ لے، جس طاقت کو دنیا کی کوئی فوج نہیں گرا سکتی تھی، فرعون کو، اس طاقت کو پانی نے گرا دیا۔ پانی ایسی طاقت ہے جس کی آگے کوئی عمارت، کوئی فوج، کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، وہ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ جب سونامی آتا ہے وہ سارے گھر اور عمارتیں سب تباہ کر دیتا ہے۔ پانی عظیم طاقت، اور وہ بھی بے انتہا مقدار میں۔ دو بڑے سمندر ہوں، وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور اللہ نے دونوں کو قابو کیا ہوا ہے۔ ایک بحر دوسرے سے مل نہیں سکتا، درمیان میں ایک حد مقرر ہے۔ اللہ کی طاقت کا اندازہ کریں جس نے دو بحروں کو ملنے سے روکا ہوا ہے اور وہ اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں کنٹرول نہیں کر سکتا؟ تمہارے اندر بہت طاقت ہے کہ تم میری مقرر کی ہوئی حدیں پار کر لو گے۔ میں دو سمندروں کو کنٹرول کر سکتا ہوں، اب تمہیں کون سی قدرت کا انکار ہے؟ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھیں بات کس طرح کی جا رہی ہے، کیسے انسان کو اپنی اوقات دکھائی جا رہی ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی طاقت اور قدرت کا اندازہ نہیں ہے؟ ہم اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کو کیسے پار کر سکتے ہیں؟